گھر میں مہمانوں کی افراتفری تھی۔ لوگ سپارے پڑھ پڑھ کر رکھ رہے تھے۔ ٹینا ایک کونے میں سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دراصل ٹینا کی والدہ کی برسی تھی اور ٹینا کے والد ہی اس کا اور اس کی بڑی بہن کا سہارا تھے۔ والد ایک بینک میں بطور مینیجر کام کرتے تھے۔ ٹینا اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے ہر وقت سہیلیوں میں گھری رہتی۔ گھر پر کوئی دستک دیتا تو جلدی جلدی دروازے کی طرف بھاگتی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اوڑھنی لی ہے یا نہیں۔ اونچی پونی کے ساتھ تنگ جینز اور کرتی اس کا عمومی لباس ہوتا۔ ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ اتحاد چینل پر انٹرنشپ کر رہی تھی، جہاں اسے کیمرے کے سامنے معروف لوگوں کے انٹرویو کرنے کا موقع ملا۔ ٹینا نے ایک دن اپنے ابو کو فون کیا، میرا ابھی تھوڑی دیر میں آن ایئر پروگرام آنے والا ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا مجھے تمہارے یہ کام سمجھ نہیں آتے، آخر تمہاری سسرال والے پسند کریں گے کہ تم ٹی وی پر آؤ؟ ٹینا نے جواب دیا، ابا میری فیلڈ میں یہ سب چلتا ہے۔ اچھا مجھے بلا رہے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ پڑھائی کے فوراً بعد اس نے میڈیا میں جاب شروع کر دی تھی۔ اسی دوران اس کی دوستی راحیل نامی لڑکے سے ہوئی، جو ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نفاست پسند اور سلیقہ شعور ہوم میکر تھی، جبکہ والد کامیاب بزنس مین۔ راحیل اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بڑا بھائی منگنی کر چکا تھا۔ گھر والے چاہتے تھے کہ وہ بھی جلد سیٹ ہو جائے۔ ان کا جدید لائف اسٹائل، پارٹیز اور بڑے بڑے گھرانوں میں اٹھنا بیٹھنا معمول تھا۔ راحیل اور ٹینا اکثر فون پر بات کرتے تھے۔ ٹینا جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اس کے والدین بھی راضی ہوں گے۔ ٹینا کا بھائی دانیال اکثر مووی شو سا گھر بنا کر رکھتا۔ ایک دن اس نے غلطی سے دوسری ایکسٹینشن پر ان دونوں کی بات سنی۔ اس نے ابو کو کچھ نہ بتایا، بس ٹینا کو سمجھایا، یا تو اس سے کہو پیرنٹس کو بھیجے ورنہ فون بند کر دو۔ وقت گزرتا گیا، ٹینا اپنی میڈیا جاب میں اتنی بزی ہو گئی کہ راحیل سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اس کا فون آف رہنے لگا۔ پھر کئی مہینوں بعد بڑے بھائی سے پتہ چلا کہ وہ ایک دینی جماعت کے ساتھ چلے پر گیا ہوا ہے۔ ادھر ٹینا کبھی سیاسی شخصیات کبھی ٹی وی اسٹارز کے انٹرویو کرتی رہی۔ دن ہفتے گزرتے گئے۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹینا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، داڑھی، کرتا اور اونچی شلوار۔ غور کیا تو داڑھی کے پیچھے وہی چہرہ تھا، راحیل۔ کچھ دیر سمجھ ہی نہ پائی کہ وہی جینز اور ٹی شرٹ والا کلین شیو راحیل ہے، اب سفید کرتے اور گھنی داڑھی کے ساتھ مولانا سا لگ رہا تھا۔ راحیل نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا، بھوت دیکھ لیا؟ ٹینا نے حیرانی سے جواب دیا، میں تو راحیل کو جانتی تھی، مولانا راحیل کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ راحیل نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اپنے والدین کو بھیجنا ہے آپ کے گھر، آپ اپنے ابو سے بات کر لیں اور کوئی مناسب وقت بتائیں۔ یہ فیصلہ ٹینا کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کا لباس، اس کی عادات سب ماڈرن سوسائٹی کی عکاسی کرتی تھی، لیکن راحیل اب بدل چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد بیوی پردہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ازواج مطہرات کی سنت۔ چائے ناشتے کے دوران ڈرائنگ روم میں سب بڑے جماعت تھے۔ راحیل کے والد ساجد صاحب اور والدہ یاسمین، جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ساجد صاحب لمبے قد کے سنجیدہ مگر سلجھے ہوئے انسان تھے، جبکہ یاسمین خوش لباس اور نفیس۔ گفتگو شروع ہوئی تو راحیل نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی، میری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹینا صاف رنگت، پر اعتماد لڑکی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا کہ پردہ اختیار کرنا بڑا قدم ہے۔ ابو، چچا، چچی سب نے ہوش دلایا، لیکن ٹینا بضد تھی، میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہی ہوں، پہلے جو غلطیاں ہوئیں اس کا کفارہ دینے کا وقت آ گیا ہے، یہ قربانی ہے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے اسلام قبول کرتے وقت بھی۔ آخر کار رکاوٹیں ختم ہوئیں اور شادی ہو۔ شادی کے بعد ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر دونوں اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑے سورج طلوع ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ٹینا نے راحیل کے کندھے پر سر رکھا، ارد گرد روشنی پھیل رہی تھی اور اس کے دل میں بھی ایمان کی روشنی اتر رہی تھی۔